بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، جنگ اسکندریہ میں رومی ایک قلعہ میں بند تھے اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک روز رومی میدان میں نکلے اور سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چند سوار لے کر ان کے مقابل ہوئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمان رومیوں کو دباتے ہوئے برابر قلعہ کی طرف چلے گئے اور رومیوں کے ہمراہ قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک لڑائی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی وہ سب سے آگے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کو دروازے میں دیکھا تو سخت گھبرا گئے اور قلعہ کا دروازہ ایک دم بند کر لیا، مگر اسی اثناء میں عمر بن عاص اور مسلمان بن مخلہ اور ایک ان کا غلام دردان، یہ تینوں قلعہ کے اندر ہی رہ گئے۔ رومی ان کو گرفتار کر کے اپنے اعلیٰ افسر کے پاس لے گئے۔ رومی افسر نے ان قیدیوں کو معمولی سپاہی سمجھا، کیونکہ حضرت عمر بن عاص نے کوئی جرنیلی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، بلکہ ان کا لباس بالکل اپنے ہمراہی اور غلام کا سا تھا، بالکل سادہ۔ اس لیے رومی افسر نے بڑی حقارت سے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم بھوکے ننگے اور جاہل عربوں نے ان ممالک میں فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ ہم فتنہ پھیلانے نہیں آئے، بلکہ ہم ان قوموں کو پستی سے نکال کر ترقی و خوشحالی کے بام پر پہنچانے آئے ہیں۔ ہم اسلام کی برکتیں ساتھ لائے ہیں جو ہم ہر ایک قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تم اس لازوال دولت سے محروم رہنا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنی حفاظت میں لے کر اس ملک کو دارالامان بنا دیں گے۔ رومی افسر یہ دلیرانہ جواب سن کر اپنے ماتحدوں کو کہنے لگا کہ یہ شخص عربی لشکر کا سردار معلوم ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں تاکہ مسلمان سپاہیوں میں ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ عمر بن عاص کا غلام دردان رومی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو خطرے میں دیکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر زوردار ایک تماچا مارا اور کہا، بے ادب گستاخ، کس نے تجھ کو اختیار دیا ہے کہ اہل عرب کی طرف سے ایسے کلمات افسروں اور حاکموں کے سامنے کہے؟ چپ رہو، یہ تمہارا کام نہیں بلکہ یہ ہمارے افسران کا کام ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور مسلمان نے کہا، بے شک ہمیں ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں۔ اگر آپ اپنے چند افسر اہل عرب کے افسروں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ وہ سب مل کر ایسی شرائط باہم طے کر لیں جن پر ہم میں اور آپ میں صلح ہو جائے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب کے سردار جنگ کی بنسبت صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رومی افسر جو اہل عرب کے شدت محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا، اس بات سے بہت خوش ہوا اور کہا، اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم جا کر اپنے افسروں کو کہو کہ وہ صلح کرنا چاہیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ مسلمان نے رومی افسر کا شکریہ ادا کیا اور رومی سپاہی انہیں قلعہ کے باہر چھوڑ آئے۔ ادھر اسلامی لشکر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اور مسلمان کی گرفتاری کے باعث بڑی پریشانی تھی، مگر جو ہی انہوں نے اپنے سردار کو صحیح سالم واپس آتے دیکھا تو مارے خوشی کے اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ رومیوں کے کانوں میں یہ خوشی کی آواز پڑی تو وہ سخت پریشان ہوئے اور اس تماچے کی حکمت جو غلام نے اپنے آقا کے منہ پر مارا تھا اس وقت سمجھے۔ ناظرین، مشکل کے وقت میں مسلمان کے اوسان کبھی خطا نہیں ہوتے اور کمال تدبیر اور دور اندیشی سے کام لے کر مشکل پر قابو پا لیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔